نہیں ایسی سزا تو ہم ملتی ہے اور سیدہ کائنات ہے الفاظ نے اور سیدہ کائنات نے بہت بڑی خوبصورت گل ہے میں تو سہنا کہ یہ عام کسی محلے کی عورت کا نہیں ہے کہ جناب جڑی زنانیوں کی منہ گل آتی اکڑتی جاتی ہیں علی دی تھی اور اس نے مصطفیٰ کی زبان چوس کے تربیت حاصل کی تھی ایک رگا کے اندر شیر رسول اور خون رسول تے خون علی ہے سیدہ کائنات نے فرمایا جڑا تساں گناہ کیتے اے گناہ تواڈے چہرے بگاڑ دے سی قربان جائے سیدہ کائنات کی بصارت کو سیدہ کائنات کی فراست تے علم کو قربان جائے یاد فرمایا تسی بے شک دعوی محبت اہل بیت کرتے رہو لیکن جڑا گناہ تسی کر بیٹھو سیدہ کائنات فرماتے ہیں تسی کہ تواڈی نسل دی شکل بگڑی ہے تواڈی شکل دسن کہ امام علی مقام کے قاتل کون ہے امام علی مقام پر دغا کرنے والے کون نے اور امام علی مقام پر کنہاں نے فریب کیتا ہے سیدہ کائنات نے فرمایا کہ اللہ تعالی مہلت دیتے ہیں ظالموں کو لیکن معاف نہیں کرتا وہ انتقام ضرور لیتے ہیں وہ پکڑ بڑی سخت ہے اور سیدہ کائنات کا اشارہ قرآن کی اسایہ کے قدی طرف ہے کہ ان کا بخش رب کا لشدید میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے اور جب وہ پکڑے سے لیں گے یعنی کہ وہ ٹیل دیتی رکھی آل رسول میں شہید کی تاس خانے کعبہ کے پتھر موائے ہزار مدینے دیا پاک دامن خواتین کو حاملہ کیتا ناجائز طریقے نہ کئی حضور صحابہ اکرام نے بے گناہ شہید کیتا مدینے دے بچے دے بچیاں کو قتل کیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد دا تقدس پامال کیتا 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان تے نماز نہیں ہو دیتی لیکن اس کے باوجود رب ٹیم نے کرا جب پکڑ آئی میرے رب نے پھر اتنی شدید پکڑ فرمائی کہ بے ایمان توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملے اور گناہ کے بیچ ہی موت نے انہوں آگے اپنی آگوشش لے رہے سیدہ کائنات نے فرما دیا ہے کہ آپ نے اس بغیر کامیابی کی خوشیاں نہ مناؤ کہ جی اسا حسین کو شہید کر دیتا اسا امام علی مقام کو قتل کر دیتا فرمایا خوشیاں منانے کی لوڑ نہیں تسی سر کٹ کے بھی ہار گئے ہو حسین سر کٹا کے بھی جیت گیا ہے اور رہی اگلی گل سیدہ کائنات فرمایا میرا رب بڑا ویکھن آ رہا ہے اور سمیع کے بصیر بھی ہے سیدہ کائنات فرماتے ہیں وہ ظالموں کو ڈھیل دے سکتا ہے معاف نہیں کرتا اور ظلم کا انتقام ضرور لے سی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل امام علی مقام دی معافی کوئی نہیں میرے امام علی مقام جب شہید ہوئے نا تے روایات اندر حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بعد سیدہ کائنات سیدہ ام سلمہ آپ فرماتی ہیں حضور کو خواب وچ ویکھیا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھجوان سنے بعد حضور دے بکھرے والے لباس اتنے کر دے سیدہ کائنات فرماتی یا رسول اللہ اے حالت 63 سال کبھی نہیں دیکھی آج اس حالت کے اندر سیدہ کائنات حضور نے فرمایا ام سلمہ کو نہیں پتا شاید تو تقرل حسین آ دے میں ہوں آ رہا ہوں کربلا چوں میرے حسین کو شہید کر دیتا گیا سیدہ کائنات نے فرمایا حضرت حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ام سلمہ امٹی بیٹھ جڑی میں کربلا سے جس کی امٹی کو پڑھ دی اس حضور نے سیدہ کائنات کی گل میں عرض کرنا چونکہ تفسیر اس کی جانے سیدہ کائنات کو حضور نے کچھ بوتل خون اکٹھا کیتا ہے کربلا کی مٹی حضور نے ایک بوتل پائی ہوئی سیدہ کائنات نے یا رسول اللہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جن سے امام علی مقام کو خون گرے اس جگہ کی مٹی ہے جیسے علی اکبر کا علی اصغر کا قاسم اور محمد کا خون گریا نا اس مقام دی مٹی ہے ام سلمہ
محدثین کرام نے بڑی باریک بین اس پہ غور کی تاکہ وہ مٹی حضور کو چاہ کے لے آنے کی کیڑی لوڑ ہے. حسین کا جسم پہ بلا چلیا، جسم نہیں چاہ کے آندا، سر نہیں چاہ کے آندا، مٹی کیوں چاہ کے آندی. محدثین اکرام نے بڑی باریک کا نقطہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ تو کسی کا کوئی رشتہ دار قتل ہو جائے نا، وہ مقتول سے جڑے ورثاء ہوتے ہیں وہ بطور ثبوت عدالت کچھ چیزاں پیش کرتے ہیں. کربلا سے حضور نے مٹی اس واسطے چاہ دے کہ کل رب کی عدالت سے جب مقدمہ دائر ہونا ہے کہ اس وقت بطور ثبوت میں پیش کرنے مولا ان لوگوں کی معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ اے مٹی میرے کو بطور ثبوت موجود ہے. اس مٹی کے میرے علی اکبر کا خون گئے ہیں، میرے قاسم کا خون گئے ہیں، اور میں محمد کے خون کے قطرات کرے ہوں. علی اصغر کا معصوم خون اس زمین پہ گرے ہیں. اور مولا میرا لفظ جگر جس کو قرآن کی روشنی ہے تو میرا بیٹا فرمایا ہے، اس میرے بیٹے حسین کا خون اس کربلا کی مٹی پہ گرے ہیں. مولا جن لوگوں نے حسین کو قتل کیا ہے میں مصطفیٰ خود انہوں کے خلاف مقدمہ دائر کرنا اندازہ لگا ہونا ہے بچن کی کوئی امید ہے. علماء کو لوگ مفتیوں کو لوگ یہ بھی سنتے رہتے ہیں قیامت والے دن ایک نبی کو جانا ہے، دوسرے کو جانا ہے، تیسرے کو جانا ہے. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سارے کو سارے کہیں گے ذابو الہ غیری الہ غیری کسی اور کی طرف جاؤ. جب کسی جگہ کوئی سہارا نہیں ملنا، عیسیٰ علیہ السلام کو جب پھرتے پھرتے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانا ہے کہ میں تھوڑے ہمارے میں کچھ نہیں کرنا، لیکن وہ سامنے بھی شخصیت کھڑی ہے نا انہوں کی طرف چلے جاؤ، وہ آج تھوڑی اگر شفاعت کر دیں تو تھوڑے معاملات ٹھیک ہو. روایات کے اندر ہے آگے باقی سارے نبی کہیں گے یہ ذات الہ غیری کسی اور کی طرف جاؤ. ایک حضور دی واحد ذات ہونی ہے جڑا گناہگاراں نوں آندے بیٹھ کے حضور فرمائے انا لہا حضور فرمان آندے جو میں ہی تھوڑی شفاعت میں ہی تانوں بخشوانے آؤ میری طرف. لیکن یہ ہونا واسطے کہ جڑے والے بیت کے قاتل ہیں کیوں اس واسطے کہ والے بیت کے قاتلین کا مقدمہ تے حضور خود رب کی بارگاہ چلائے کے جانا ہے. اور جس کے خلاف یہ بھی سوچ لو کہ جن حق کی حضور کھڑے ہو گئے انہوں جہنم میں کوئی لے کے جا نہیں سکتا، اور جس کے خلاف میں نہ دفاع کھڑے ہو گئے انہوں سے جہنم کو بچا بھی ہوئی. کہتے تھے کیس لڑتے ہیں وکیل چنگا تکڑا کرو، دو ہی سنتا ہونی ہے، جج چنگا ہوئے وکیل چنگا ہوئے. جتوں آپ سے کم تیلا ہوئے تو پھر رولا ہے یا ایک پاس ہی کوئی لین دینا کا معاملہ ہوئے تو پھر کیس تیلا پہ آ جاتا ہے. جج وہ جدے عدل دے حوالے نہ لاتا ہے. قرآن کہتے ہیں ہمیں یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا. جس رائی دے دانے دے برابر نیکی کیتی تو انہوں دی نیکی دا اجر ملنا ہے، اور جس رائی دے دانے دے برابر کیتی برائی تو اس کو دی برائی دی سزا بھی ملنی ہے. اور حتیٰ کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر سنگھ دی بکری کے بغیر سنگھ دی بکری کو سنگھ نہ ماریا نا تو قیامت والے دن جس بکری نے سنگھ نہیں اللہ تعالیٰ اس بکری کو دینے دے سنگھ، اور جس نے سنگھ ہے سب نے سنگھ لے لینے دے اور فرمانے ہونا اپنا بدلہ لے لے. جج دے مرتبے تے او ذات بیٹھی ہے، فیصلہ اس کرنا ہے. اور وکالت واسطے اگر نبیوں کا امام کھڑا ہو جائے تو کے خیال ہے انہیں یزیدیاں دی انہیں امام علی مقام میں قاتلہ دی بچن دی کوئی صورت نکل سکتی ہے. فیصلہ کرنے والی ذات رب دی ہے، وکالت مصطفیٰ دی ہے. اور جس کے حق کے وکیل بن کے مصطفیٰ کھڑے ہوئے میں تمہیں پہلے دسے جس کے حق کھڑے ہوئے اس نو عذاب کوئی نہیں دے سکتا، اور جس کے خلاف مصطفیٰ دی وکالت چلی گئی